حمد ہو، ثنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر اسی قرآن میں، اسی کتاب ہدایت میں، اسی کتاب وحدانیت میں جو ایک رب کی طرف بلاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو حبیب علیہ السلام ہے یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، یہ مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ تو آپ کہہ رہے تھے بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ رب رؤوف ہے، رحیم ہے، اور مصطفیٰ کریم بھی ہے، وہ بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے۔ تو تعبیر کیا نکلے گی؟ تعبیر یہ نکلے گی کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قاسم بھی ہے۔ رب کی عطا سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، رؤوف ہونا بھی عطا کیا، رحیم ہونا بھی عطا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، اور یہ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن میں نے خطبہ میں آیت پڑھی وما رمیت اور آپ رمی نہیں کر رہے تھے، وما رمیت اور تم رمی نہیں کر رہے تھے۔ یہ رمیت جو سیکھا ہے یہ حاضر کے لیے آپ رمی نہیں کر رہے تھے، وما رمیت اور آپ رمی نہیں۔ یہ غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے جب آقا علیہ السلام نے اپنے دست کریم میں مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو پھینکا۔ بدر کے مقام پر بھی یہی ہوا، فرمایا اس مٹی کو اٹھایا، اس مٹی کو پھینکا، کفار کی آنکھوں چندلا گئی، ان آنکھوں سے وہ جو مسلمانوں کے سامنے سے وہ اوجھل ہو گئے۔ فرمایا یہ کیا ہوا اے حبیب؟ وما رمیت، رب فرما رہا ہے وما رمیت اور آپ رمی نہیں کر رہے تھے، اذ رمیت، اللہ اکبر، جب آپ رمی کر رہے تھے۔ سمجھ رہے قرآن کا اسلوب سمجھ رہے؟ قرآن نے ہمیں کس قسم کا عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا درس عطا فرمایا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ یا اللہ تو تمام جسمانیت سے پاک، رب کے لیے جسم کا تصور کفر ہے کہ اس کے ہاتھ ہے، اس کے فرمایا یدے بلا ہے، جب بھی کہیں ذکر ہوا فرمایا یدے بلا ہے، ایسا ہاتھ کہ جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وما رمیت اور حبیب آپ رمی نہیں کر رہے تھے، اذ رمیت جب آپ رمی کر رہے تھے، ولکن اللہ رما، سبحان اللہ۔ دیکھیں سیدھا سیدھا اصول ہے، میں آپ کو اپنی کوئی بات نہیں بتاؤں گا، نہ میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی آپ نے اس جملے میں سبحان اللہ کہنا ہے، سجا چکو کبا چکو، آپ کو دل کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ قرآن ہے، جب قرآن پڑھا جائے اور اس قرآن کے الفاظ کا جو معنی و مفہوم آپ کے دل میں اترے تو اب آپ سبحان اللہ کہیں، اب آپ سبحان اللہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت اس کے نام پہ جنت میں لگا۔ رب فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت اور آپ رمی نہیں کر رہے تھے، اذ رمیت جب آپ رمی کر رہے تھے، ولکن اللہ رما مگر اللہ تبارک و تعالیٰ رمی کر رہا تھا۔ یعنی فعل مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہا۔ قرآن مجید پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ رب فرماتا ہے اے حبیب وہ جو تحت شجر آپ بیعت لے رہے تھے، وہ جو بیعت لے رہے تھے اپنے غلاموں سے درخت کے نیچے، فرمایا اس وقت کیا تھا کہ آپ کا ہاتھ جو تھا وہ ان کے ہاتھوں پر تھا، مگر آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر کیا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں تھا ان کے ہاتھ پر، بلکہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر، یعنی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر رب اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ اس سے تو کوئی آگے کی بات ہی نہیں۔ پھر ان ہاتھوں سے کیا کیا فیض و چشمے جاری ہوئے؟ کہیں صحابہ فرما رہے ہیں کہ 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، کہیں صحابہ فرما رہے ہیں کہ وہ دست کریم ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسے چمک رہے ہیں جیسے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، وہ چاند سے زیادہ روشن ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کا طریق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اور میرے صحابہ کی اتباع کی۔ اب ہمارے لیے معیار سیٹ ہو گیا، ہمیں صحابہ کی اتباع کرنی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی، کس طریقے سے آپ علیہ السلام کی محبت کے ہر پہلو کو اپنے دل میں بسا دیا۔
ہر صحابہ فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تو ایسا ہوتا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم ذرا سا اگر ہل گئے تو وہ ہمارے سروں سے اڑ جائیں گے. تو یہ ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا تو وہ فقط دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھایا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ فوق ایدیہم. اب صحابہ کے طریق کو فالو کرنا ہمیں بتایا گیا ہے. ہمیں کہا ہے کہ تم نے صحابہ کے طریق کو فالو کرنا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بارہا میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بالکل ماڈرنائزیشن کا دور ہے اور گلوبلائزیشن کا دور ہے اور دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور چیزیں جو پہلے فاصلے تھے وہ فاصلے اب بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اب تو شیخ کل بھی موجود ہے. تو آپ کوئی بات سنیں تو اس کو جا کے گوگل پہ لکھ دیا کریں، وہ انشاءاللہ مدد کے ساتھ نکل آئے گی. اتنی مضبوط بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کہیں آگے پیچھے سے نہیں. فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا گھر، تیرا وہ مبارک گھر کہ جس کے میقات کو، جس کی عمارت کو بلند کر رہے تھے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ دونوں باپ بیٹا جب جو قواعد حرمین ہیں ان کو بلند کر رہے ہیں. فرمایا اس کی ایک اپنی حرم ہے، اس کی ایک اپنا اسٹیٹس ہے، اس کا ایک اپنا وقار ہے، اس کی ایک اپنی پاکی ہے. فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آتے ہیں. آج مسلمان حجر اسود پہ ہاتھ لگانے کے لیے کیسے بات ہے، ہمارا ہاتھ لگ جائے ہمارے گناہ جو ہے وہ حجر اسود صاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے. جنت سے بھیجا گیا پتھر ہے. پہلے یہ حجر ابیض تھا، اب یہ گناہ لے کر حجر اسود بن گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ مقام جانتے تھے. ہم سمجھتے تو وہ بھی سمجھتے تھے. وہ تو عمر فاروق تھے، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ رسول اللہ نے ان کو اسلام کے لیے طلب فرمایا اللہ کی بارگاہ سے. رب نہیں ٹوٹنا چاہیے، بات کے اندر آپ بالکل کھو جائیں، ایسے کہ آپ کے سامنے حرم موجود ہے، ایسے کہ آپ کے سامنے حرم موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے. طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آ کر رکے اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود تیرا بڑا مقام ہے، تو جنت سے آیا گیا پتھر ہے، لوگ تجھے بڑا چھوتے ہیں، تیری بڑی عزت کرتے ہیں، تیری بڑی تکریم کرتے ہیں، لیکن اے حجر اسود یہ سن لے کہ عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ دیتا. اللہ عمر کبھی بھی تیرا بوسہ، یہ بخاری شریف میں درج ہے، مسلم شریف میں درج ہے، ترمذی شریف میں درج ہے. امام شافعی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، بارہا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ عمر جو ہے وہ کبھی بھی اے حجر اسود تیرا بوسہ نہ دیتا. لولا تقبل کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے حجر اسود اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوٹوں نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ دیتا، کبھی بھی نہ دیتا، کبھی بھی عمر تیرا. یہ صحابہ نے ہمیں طریق بتایا، یہ صحابہ نے ہمیں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا طریق سیٹ کر دیا. آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں غلو. فرمایا کہ وہ صحابہ جو تھے جن کے پانی نکلا، طویل واقعہ ہے، اس کو ہم 12 ذکر کر چکے، دوبارہ موقع دیں گے، آگے اور بات ذکر کر دیں گے. لیکن وہ جب دست کریم سے پانی نکلا تو صحابہ سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی بس اتنے سی لوگ تھے، نہیں، فرمایا تھے تو ہم 1000 اور کہیں کے بعد 1200. فرمایا تھے تو ہم 1000، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہیں ہوتا. یہ صحابہ نے طریق بتایا، یہ صحابہ نے طریق بتایا. کیوں کہ آقا علیہ السلام کا وہ مقام کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے. فرمایا نہیں، لک صدرک، آپ کے لیے، آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. یہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرما ورفعنا لک ذکرک کہ اے حبیب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں نہیں عطا فرمائی؟ کس کے لیے؟ لک ذکرک، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلندیاں نہیں عطا فرمائی. پھر آگے لإیلاف قریش. یہاں پر ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا پوائنٹ ہے، ہمارا وقت بھی کم رہ گیا، بس اسی کو ذکر کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش. ایلاف یہ
رحلة الشتاء والصيف. بزرگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ ایلاف قریش کے ایلاف ڈال دی، یعنی ایلاف کا لفظ محبت سے نکلا، الفت سے نکلا. فرمایا کہ قریش کے دل میں ایلاف ڈال دی، محبت ڈال دی. رحلہ کس کی محبت؟ رحلہ سفر کی محبت. کون سے سفر کی؟ تشتیتا والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کی محبت ڈال دی. اب یہاں پر قرآن مفسرین فرماتے ہیں، ایک اور چیز کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ایلاف ہے یہ محبت نہیں بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جو سیدنا ہاشم رسول اللہ علیہ السلام کے پر سیدنا ہاشم، آپ سیدنا ہاشم جو ہے ایک بادشاہ کے دربار پہ گئے اور وہاں پر جا کے فرمایا ہے بادشاہ میں ہاشم ہوں، میں قریش کا سردار ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں جو ہے وہ راہداری ہمیں بنا کر دو، راستہ بنا کر دو کہ ہم اس راستے سے جو ہے وہ سفر کیا کریں. ہمارا بزنس کا سفر ہے، ہم اپنا سامان بناتے ہیں، یہاں سے شام، یمن، لبنان اس طرف لے کر جاتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا معاہدہ ادا کر کے ہمیں تو نے وہ راہداری دے دی ہے، ہم وہاں سے گزر سکتے ہیں. فرمایا کہ ایلاف معاہدہ ایلاف، اس معاہدے کو کہتے ہیں معاہدہ ایلاف. فرمایا قریش کے لیے معاہدہ ایلاف. اور اس سے پہلے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ پھر آگے بھی ایلاف قریش. فرمایا کہ وہ جو اصحاب فیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے، وہ پرندے جو کنکری اپنی چونچ میں پکڑتے وہ اوپر سے گرتی تو ہاتھی، بندہ، کھول سب زیرو ہو جاتا. وہ بھوسا بن کر ایسا کہ جیسے اس کو کھایا گیا، کھایا ہوا بھوسا بن کر وہ زمین پر گر جاتا. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف سے لے کر کے ایلاف قریش تک جو ایلاف عطا فرمایا، جو معاہدہ ایلاف جس نے تمہاری قریش کی زندگیوں کو بچایا، قریش کو ایک نیا بزنس روٹ عطا کیا. فرمایا کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے عطا فرمایا. فرمایا جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے خالی یہ عطا فرمایا. صحابہ سے پوچھے، ہم نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، سیاست میں بھی پہلے، ولایت میں بھی پہلے، رسول اللہ علیہ السلام کے نائب، آپ کے خلیفہ، آپ وہ ہیں کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے اپنی مصلی امامت پر کھڑا کیا اور کسی کو یہ مقام نہیں نصیب ہوا. فرمایا صدیق اکبر یار غار، آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے دوست، سب سے پہلے یار. پھر قرآن ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قالوا لصاحبہ لا تحزن، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر کے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ صحابہ نے ہمیں کیا طریقہ عطا فرمایا کہ نہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دربار سے جڑا نہیں لینا، آپ علیہ السلام کے دربار سے دور رہنا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. فرمایا کہ وہ جو تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچو گے رسول اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، تو بزرگ کہتے تھے کہ یہ دعویٰ ہے مسلمانی کبھی مانا نہ کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ اصول کبھی بھی سیٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ صدیق اکبر ہمیں یہ درس دے رہے. صدیق دے کے سارا سامان لے کر آ گئے آپ کی بارگاہ میں، کہنے لگے رسول اللہ علیہ السلام اے صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو صدیق کہہ رہے نہیں، گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا. اقبال کی روح تڑپ گئی. اقبال آپ جرمنی سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے تو بالکل سیکولر مائنڈ دیکھا ہے، سیکولر سینیریو دیکھا ہے، ایک ایسے انوائرمنٹ میں آپ کی پرورش ہوئی ہے جو بالکل ہی مادر پدر آزاد انوائرمنٹ تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہی کچھ اور ہے. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو وہ صدیق اکبر، آپ ہمیں بتائیں صدیق اکبر کے رسول اللہ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، آپ کو کیا کیا عطا کیا رسول اللہ نے. تو جب معراج کی صبح ہوئی اور ابو جہل جو تھا اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا صدیق آج تو تیرے یار نے بہت ہی الگ بات کر دی ہے. تو میں بارہا ذکر کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی وہ ابو لہب بھی موجود ہیں، کیونکہ اقبال نے اس کا ذکر کیا، میں تو نہیں کہہ سکتا. اقبال کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کی دی ہم اس اگر بقونا رسیدی تمام ابو لہب بیس. اقبال کہتے ہیں کہ دربار مصطفیٰ تک رسائی نہیں نصیب ہے تمہیں، آج بھی نصیب نہیں ہے، تو پھر بھی تم آج بھی ابو لہب کی ٹریک پر چل رہے ہیں.
آج بھی تم اسی کے فالوور ہو. یو آر فالوئنگ ابو لہب آن ہز پاتھ, اس کے بنائے ہوئے طریق پر چل رہے ہو آپ. فرمایا صدیق اکبر آپ بتائیں کیا کیا آتا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ صدیق میرے یاد میں بڑی عجب بات کر دی. فرمایا کیا بات کر دی. فرمایا 7 آسمانوں پر گئے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آئے تو بستر بھی گرم رہا. فرمایا جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, اب جان ہی جہان میں نہیں ہے تو جہان کی چکنے کا کیا فائدہ ہے. آقا علیہ السلام جان ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف میں حدیث قدسی نقل ہے, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب میں کائنات کا ذرہ ذرہ نہ پیدا فرماتا اگر تجھے نہ تخلیق کرتا, اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ نہ پیدا فرماتا. ذرے ذرے سے بلا تو آپ اور میں بھی آ گئے اس میں. آپ اور میں بھی نہیں ہوتے, نبی بھی نہیں ہوتے, نبی بھی نہیں ہوتے, امتیں بھی نہیں ہوتی, امتیں بھی نہیں ہوتی, کائنات ہی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا کہ سب کیوں سجایا گیا کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس جہان میں لے آنا. اور کل محشر میں کیا ہوگا, کل محشر میں کیا, فقط انعقاد فصل محشر کا یہی سبب ہے, فقط انعقاد فصل محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بزرگان عرب فرماتے ہیں کہ وطن مذہب حب میں, یعنی حب کے مذہب میں, عشق کے مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام سے وہ حب فرمائی ہے جو نہ کبھی کسی نے فرمائی ہے اور نہ آگے کوئی فرما سکتا. ایسی حب نہ کی گئی ہے نہ کی جائے گی. کون سی, جو رب نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمائی. وہ فرما وہ بات ہوئی, رات کو ہماری بات ہوئی, تم ادنا فقط اللہ فقط بکم صحیح تم ادنا. تو ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے, بے نیازی, بے نیازی سے اللہ نے آپ کو بے نیاز فرما دیا اپنے دیدار سے. فرمایا تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے مثال کے تھے. فرمایا کہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لن ترانی موسیٰ, لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو یا مرحبا یا احمد, مرحبا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو, اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو. واپس سیدنا صدیق اکبر کی بات کو ختم کریں گے. سیدنا صدیق اکبر سے ابو جہل کہتا ہے کہ کیا بات کرتی, 7 آسمان اور اس سے بھی آگے, اور واپسی آئے تو زمین بھی گرم رہی, بستر بھی گرم رہا, کنڈی جو ہلتی چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ہلتی رہی. فرمایا یہ کیا ہو گیا. فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ بات کی ہے, بالکل کی ہے. فرمایا تو بس پھر یاد رکھو کہ صدیق جو ہے وہ اس بات کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے. ابو جہل تو باتیں کرتا ہے 7 آسمانوں کی, جنت دوزخ کی, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی, ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا, ہمیں تو رب کا بتایا بھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا, رب کو بھی تو نہیں دیکھا نا, الہام تو کسی پہ نہیں ہوا. فرمایا یہ رب کا کس نے بتایا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا. اور پھر وہ بتایا بھی کیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی محبت کا ایک اصول ظاہر کر دیا, اپنی محبت کا ایک صنف ظاہر کر دی, اپنی محبت کی ایک ڈائریکشن ظاہر کر دی. فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی کیا ہی محبت ہے. کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل زمل یزمل تنزیلا, فرمایا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے, یہ نہیں فرما رہا یا محمد, یہ نہیں فرما رہا یا مصطفیٰ, نہیں فرما رہا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, جو اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں اس کی تھوڑا قریب کریں, نصف اگر قسم ہوتا. لیکن آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ اتنا قیام نہ کیا کریں, آپ جو ہے وہ اس میں قلیل کریں. فرمایا کیا کریں, نصف, اس کو آدھا کر دیں, تھوڑا کم کر دیں. پھر وہ رب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر, کہیں یا ایھا المدثر فرمایا نہیں, وہ جو اصول بیان کیا اپنی وحدانیت میں, رب تبارک و تعالیٰ فرما دیتا هو اللہ احد, میں نے آپ کو منع کرنا تھا, میں نے آپ کو پکڑنا تھا کسی کو, یہ کیسی قرآن کی بات ہے, اللہ مطلوب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فرمایا نہیں اے حبیب اس انسانیت سے اور رب کے بیچ میں جو تعلق ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. فرمایا ہماری وحدانیت بھی ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچی, بلکہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں
وسیلہ بنا، بالکل بیچ میں وسیلے کے مقام پر آپ کھڑے ہیں۔ فرمایا کیا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ کا وہ مقام کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت بھی آپ کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں آخری، اس کو بس اشعار کا ذوق ہے، اور اقبال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گیا ہے۔ فرمایا یہ وحدانیت کی بات کرتے ہیں، یہ الہ کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، یہ رسول اللہ کی بارگاہ کو چھوڑو، کچھ نہیں رکھا، میرے بھائی آپ شرک کر دیتے ہیں، آپ اطاعت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ہمارے امام نے بات ختم کر دی، امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ فرمایا مذہب حب میں، مذہب عشق میں رب نے جو حب رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا وہ آج تک نہ کسی نے کیا نہ آگے کوئی کر سکے گا، تو فرمایا یہ تو حبیب کا کیا مقام ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کتنی بھی کوشش کر لیں، ہزار روپے لگا کے فیس بک کے پوسٹ کو بوسٹ کریں اور بڑھائیں اس کو کہ جی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک پوری لسٹ تیار کریں تمام صحابہ کے ناموں کی کہ اس صحابی نے تمام صحابہ نے میلاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ فرمایا ایک دفعہ اب یہ تو بات آ گئی ہے تو بس یہ ایک بات آخر کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، سیدنا حسن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعتخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، صحابہ لوگ سن رہے تھے، پھر صحابہ نے نعت سننے کے بعد سرکار علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یار تمہیں یاد ہے اس مقام پر سرکار کریم علیہ السلام سے کیا معجزہ سرزد ہوا، اس مقام پر کیا معجزہ سرزد ہوا، وہ یاد ہے تمہیں وہ وقت کہ جب انگلیوں سے پانی نکل گیا، وہ وقت یاد ہے تمہیں جب آقا علیہ السلام نے اتنی موٹی چٹان پہ ایک ہی بار کیا تو چٹان زیرہ زیرہ ہو گئی۔ فرمایا وہ وقت یاد ہے، ذکر کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام باہر آئے، بالکل آخری بات اس کو آپ اپنے دل میں لے کر جائیں، قیامت تک آپ کو، آپ کی نسلوں کو، قیامت تک جو آپ کی نسل میں جاری رہے گا ان تک یہ بات پہنچائیں، ان کے دلوں میں اس بات کو زندہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ بات اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور کل بروز محشر بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ فرمایا آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، حسان آئے، حسان نے نعت پڑھی، ہم آپ کے معجزات کا ذکر کر رہے تھے، رب کی وحدانیت کا بیان کر رہے تھے۔ فرمایا قسم کھاؤ کہ تم کر رہے تھے؟ فرمایا خدا کی قسم ہم کر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے اٹھوائی کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، دلوں کے کانوں سے سنے اس بات کو۔ یہ بخاری شریف میں درج ہے، آپ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بخاری شریف میں درج۔ فرمایا جبریل میرے پاس ابھی تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا مجھے۔ کیا سنایا؟ فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام یہ جو آپ کے غلام بیٹھ کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ عرش پر ملت ملائکہ کے سامنے ان جو اصحاب کی جماعت ہے جن کے اوپر رشک فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے یہ کیسی جماعت ہے، یہ کتنا پیارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ میلاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد کرنے کو ہم میں، ہماری نسلوں میں قیامت تک جو رسول اللہ علیہ السلام کے محبین، جو مسلمان اس دنیا میں تشریف لائے ان کے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اطاعت شریعت نصیب فرمائے، حرام کا اجتناب نصیب فرمائے، حلال کا اختیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔